بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم چلڈرنز ان جونیئر اینڈ ہائی اسکول منڈی بہاؤدین کی طرف سے میں کلاس 6 کے اسٹوڈنٹس کو اردو کی کلاس میں ویلکم کہتی ہوں۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کے سبق نمبر 6 اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ ریڈنگ کریں گے۔ اسٹارٹ ریڈنگ۔ ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش مین ہدایت نصیحت کر رہے تھے کہ تم بالکل گھامڑ ہو۔ گھامڑ مین احمق۔ دیکھو میر صاحب کا نوکر اتنا دور اندیش ہے کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو اس کے ساتھ ہی ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے، اس کی چمنی ٹوٹ جائے، چمنی مین شیشے کی ایک لمبی نالی، یا بتی ختم ہو جائے تو وہ بتی روشن کی جا سکتی ہے۔ تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گئے، کہا کہ جی ٹیکسی تو ملتی نہیں، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لیتا آؤں۔ میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کے آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے سے باندھ لی۔ پلے سے باندھنا، کسی بات کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کاندھے پر پاوڑا۔ پاوڑا مین مٹی کھودنے والا آلہ۔ آقا نے نوکر سے کہا یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کروایا، جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق عقلدار اور سمجھدار ہے، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں، وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے۔ یہ دوسرے صاحب غسال مین مردے کو نہلانے والا، اور تیسرے گورکن مین قبر تیار کرنے والا، ایک ساتھ اس لیے لے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔ ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہے۔ گلی سے ریڑھی والا ہانک لگاتا گزر رہا تھا کہ انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے۔ انہوں نے لڑکا بھیج کر اسے بلایا اور کہا میاں جی معاف کیجیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھل والا چلا گیا تو ہم نے عرض کیا کہ اس زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ زحمت، تکلیف، وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے روکنا کیا ضرور تھا؟ بولے احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس پر بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے، کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے اتنی امید لے کر پھل بیچنے آتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے یہ گمان نہ گزرے کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں جو اس کی آواز نہیں سن پاتے۔ یہی ہمارے دوست ایک روز کار میں ہمارے ساتھ گولی مار سے گزر رہے تھے۔ ایک جگہ لکھا ہے تشریف لائیے، ربڑی کلفی اور لسی تیار ہے۔ انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ دوسرے، کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے، اور لسی کا بھلا یہ کون سا موسم ہے؟ بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھا کیا۔ کار میں واپس بیٹھتے ہوئے ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ ان آداب کو کیا جانے، یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے اور اس کے نیچے RSVP لکھا ہوتا ہے کہ جواب سے مطلع فرمائیے۔ جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ بھی چپ بیٹھے رہتے ہیں، میزبان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے کہ بندہ حاضر ہونے سے معذور ہے، اس بیچارے کا کھانا ضائع جاتا ہے۔ ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم خود انہی آداب سے بہرہ لوگوں میں ہیں۔ لوگ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپواتے ہیں کہ ہم پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم انہیں پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے اور کوئی ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے، کسی کو ہمارے ہاتھ پلاٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے، کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند کو جائیداد سے عاق کر دیا ہے، کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی فرزندی قبول کر لیں، اور ذات پات، تعلیم اور تنخواہ کی شرطیں منوعن وہی رکھی جاتی ہیں۔ منوعن مین ہو بہو بالکل اسی طرح جو ہم میں ہے،
کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے کالج مشتاق ہیں کہ ہم ان کے ہاں داخلے لیں، اور بعض اپنی کاریں اور ریفریجریٹر معقول قیمت پر ہماری نظر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہد بھرا ہو۔ بہت سوچنے کے بعد ترکیب ہماری سمجھ میں آئی کہ جہاں ہم ضرورت ہے کا اشتہار چھپوائیں۔ ہماری دانست میں ان اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے۔ کرائے کے لیے خالی نہیں ہے۔ 400 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان جس میں نلکا ہے اور عین دروازے کے آگے کارپوریشن کا کوڑا ڈالنے کا ڈرم بھی ہے، کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے۔ نہ اس کا کرایہ 300 روپے ماہوار ہے اور نہ 6 ماہ پیشگی کرائے کی شرط ہے۔ جن صاحبوں کو کرائے کے مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر 34567 پر رجوع نہ کریں کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اطلاع عام: راکم محمد دین ولد فتح دین کریانہ مرچنٹ یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند رحمت اللہ نافرمان ہے، نہ اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے، لہٰذا اسے جائیداد سے آگ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں وہ میری ذمہ داری پر دیں گے۔ ضرورت نہیں ہے۔ کار مارس مائز ماڈل 1959 بہترین کنڈیشن میں ہے۔ ایک بے آواز ریڈیو، نہایت خوبصورت کیبنٹ اور ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان، پنکھے، پلنگ وغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں۔ ہمارے ہاں خدا کے فضل سے یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اوقات ملاقات 3 سے 8 بجے شام۔ عدم ضرورت رشتہ: ایک پنجابی نوجوان برسر روزگار آمدنی تقریباً 1500 روپے ماہوار کے لیے کسی باسلیقہ خوبصورت شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ مطلب کنواری لڑکی کے رشتے کے لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے۔ خط و کتابت صیغہ راز میں نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتے مطلوب نہیں ہیں۔ پوسٹ باکس نمبر کراچی۔ داخلے جاری نہ رکھیے۔ کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہارات دے رہے ہیں۔ یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ہاں داخل ہونا مقصود نہیں۔ ہم نے کئی سال پہلے ایم اے پاس کر لیا تھا۔ ہمارے گندم ابن انشا۔ جس اسٹوڈنٹس ہمیں اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ مصنف نے مزاحیہ انداز میں اشتہارات کی بھرمار کے رجحان کو مزاحیہ انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپتے ہیں، کہیں ٹھیکے کا انتظام ہے، کوئی پلاٹ بیچ رہا ہے، کوئی نالائق اولاد کو آگ کرتا ہے، کوئی کوشش کر رہا ہے کہ ہم ان کی فرزندی قبول کر لیں، کہیں پیسے کمانے کا لالچ، کہیں شارٹ ہینڈ کی تربیت اور کہیں ریفریجریٹر اور کاریں معقول قیمت پر ہماری نظر کی جا رہی ہیں۔ ان سب سے عہدہ برا ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم ضرورت نہیں ہے کہ اشتہارات چھپوائیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم نے سبق نمبر 6 اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ ریڈنگ کی۔ اب ہم ساتھ ہی اس کے الفاظ معنی بھی پڑھیں گے۔ الفاظ معنی: اوباش، بدمعاش، آوارہ۔ پلے باندھنا، گرہ میں باندھنا، سبق لینا۔ حاذق، قابل، سمجھدار، ماہر۔ دانست، علم، سمجھ۔ دور اندیش، عقل مند، دور کی بات سوچنے والا۔ دوشیزہ، کنواری لڑکی۔ آگ کرنا، فرزندی سے الگ کرنا، بے تعلق کرنا۔ غسال، مردے کو نہلانے والا۔ گورکن، قبر تیار کرنے والا۔ مشتاق، آرزومند، شوق رکھنے والا، چاہنے والا۔ ہانک لگانا، آواز لگانا، پکارنا۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کی ڈائری میں آپ نے سبق نمبر 6 کی ریڈنگ کرنی ہے اور ساتھ ہی الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور الفاظ معنی کو کاپی پر لکھ کر تصویر بنا کر بھی سینڈ کرنی ہے۔ شکریہ۔